في كل موجود نقطة دائرة الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود الخاتم لما سبق والفاتح لمن غلق المعلن الحق بالحق أبي القاسم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلاة حاضرین گرامی قدر، عزیزان محترم، اس مقدس آستانے میں یہ 5 روزہ سلسلہ مجالس اسلام اور مسلمان کی تاریخ کے حوالے سے سورہ مبارک توبہ کی آیت کی روشنی میں آج اپنے تیسرے مرحلے میں آپ کے شاداب حافظوں کی نظر ہے۔ میں آپ کا شکر گزار ہوں اور آپ کی محبتوں کا مقروض کہ ماشاءاللہ آپ انتہائی پابندی وقت کے ساتھ زحمت تشریف آوری فرما رہے ہیں، اور میری کوشش ہے کہ جس طرح آپ پابندی وقت سے حاضری دے رہے ہیں مولا کی مجالس میں، میں بھی ان آنے والی 3 مجالس میں حق خدمت ادا کر سکوں۔ آپ کی توجہات اور آپ کا علمی ذوق اس عنوان کے تحت جو ایک خاصا منفرد سا عنوان ہے اور جس میں میرے پڑھے لکھے نوجوان خاص طور سے خصوصی دلچسپی لے رہے ہیں، استفسارات بھی کر رہے ہیں، اور نوجوانوں کا ہم سے رابطہ رکھنا اور مجلس کے بعد استفسارات اس امر کی دلیل ہے کہ ہم اپنی نوجوان نسل کے مستقبل سے مایوس نہیں ہیں، اس لیے کہ کچھ جاننے کچھ سیکھنے کا جذبہ اور کچھ حاصل کرنے کا جذبہ ان مجالس حسین کی یونیورسٹی سے میسر آتا ہے۔ میں نے پہلی مجلس میں عرض کیا تھا کہ یہ وہ دانش کدہ ہے کہ جہاں رزق علم کی اتنی خیرات بڑھتی ہے، اتنی خیرات بڑھتی ہے کہ اگر اعلیٰ ذر سننے والا ہو تو اسے شکوہ کوتاہی دامہ ہو جاتا ہے۔ اور عزیزان محترم، میں نے گزشتہ شب کی مجلس میں آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ میرا خطاب اپنے بزرگوں سے نہیں ہوتا، سارے اہل علم اور میرے دعاگو بزرگ یہاں بیٹھے تشریف لاتے ہیں، ان سے تو میں دعائیں لینے کے لیے گفتگو کرتا ہوں، زیادہ تر باتیں میں کرتا ہوں اپنے نوجوان دوستوں سے، اس لیے کہ ہمارے نوجوانوں کو تاریخ کے جس اندھیر میں رکھا جا رہا ہے، اور تمام شیعہ سنی نوجوانوں، تمام مسلمان نوجوانوں کو ایک طرف 21ویں صدی میں داخل ہونے کی باتیں ہو رہی اور دوسری طرف پہلی صدی ہجری کا قبلہ تاریخ مسلمان بھی درست نہیں ہے۔ اللہ توجہ فرمائے جو میں جملہ کہہ رہا ہوں، صلوات بھیجے بابا دے بلند، ذرا سا غور کریں تبھی مولا سلامت سے کہ ایک طرف 21ویں صدی میں داخل ہونے کے نعرے لگائے جا رہے ہیں، اور ہم 1418 ہجری کے اعتبار سے مرحلے طے کر چکے ہیں مسلمان کی تاریخ کے، لیکن 1418 گزر جانے کے بعد بھی مسلمان ابھی
علمی اور فکری طور پر قبل ہجرت کے زمانے میں سفر کر رہا ہے. جملے پر توجہ میں ایک ایک لفظ بہت سوچ سمجھ کر کہہ رہا ہوں. قبل ہجرت کے زمانے میں سفر کر رہا ہے. نوجوان نسلوں کو بھائی جرسا نوجوان نسلوں کو جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، جو کچھ بتایا جا رہا ہے، وہ اسلام نہیں ہے، نہ وہ تاریخ اسلام ہے. وہ تاریخ اسلام نہیں ہے، وہ تاریخ مسلمان ہے. ہمارا دیانت دارانہ مشورہ صرف یہی ہے کہ آپ تاریخ مسلمان کو تاریخ اسلام نہ کہیں، تاریخ مسلمان کہہ کے بیان کریں، پڑھائیں. ہم اپنی نسلوں کی طرف سے مطمئن ہیں، اس لیے کہ آپ سال بھر جو کچھ تاریخ مسلمان کہہ کر پڑھائیں گے بھی. ہم یکم محرم کو جب حقہ کے بنا لا الہ حسین کا نعرہ لگائیں گے، قبلہ خود درست ہو جائے گا کہ یزیدیت کی طرف اسلام ہے یا کربلا کی طرف اسلام ہے. تو ہے نا لیکن دیکھیں تاریخ کو جن خطوط پہ مرتب کیا جا رہا ہے، تاریخ کو جو دھارا دیا جا رہا ہے، تاریخ کو جو اسلوب دیا جا رہا ہے، تاریخ کو جو عنوان دیا جا رہا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تاریخ اسلام سے. اور میں نے پہلی مجلس سے عرض کیا تھا کہ آپ تاریخ مسلمان کب سے لکھنا شروع کریں گے؟ جب سے آپ مسلمان ہوئے. تو آپ اسلام سے پہلے تو مسلمان نہیں ہوئے نا. آپ اسلام سے پہلے تو مسلمان نہیں ہوئے. جو بھی مسلمان ہوا اسلام کے بعد ہی ہوا نا، کم سے کم. میں مان رہا ہوں، میں تسلیم کر رہا ہوں. جو بھی مسلمان ہوا، پوری توجہ دوستوں، وہ اسلام آنے کے بعد مسلمان ہوا ہے. اسلام آنے سے پہلے مسلمان نہیں ہوا. تو بعد والے کو کس نے حق دے دیا کہ وہ پہلے والے کی تاریخ بیان کرے؟ آپ کہیں گے کہ 27 رجب سن 40 سن 41 سن 40 عام الفیل میں سرکار رسالت منصب رسالت پر فائز ہوئے، تو یہ تاریخ اسلام کا رسول ہے، اسلام کا رسول نہیں ہے. جسے آپ تاریخ اسلام کہہ کر بیان کر رہے ہیں، یہ اس اسلام کی تاریخ کا مسلمان ہے. چونکہ آپ نے دیکھا ہی اس زمانے میں اسے رسول، آپ نے اس زمانے، بڑی توجہ جانے محترم، آپ نے اس زمانے میں اسے رسول دیکھا. لیکن جب میں تاریخ اسلام کی بات کروں گا تو میں عام الفیل کے جغرافیے میں قید ہو کر بات نہیں کروں گا. میں رجب کے مہینے میں مقید ہو کر بات نہیں کروں گا. میں جب معصوم کے قول کی روشنی میں رسالت کا تعین کروں گا تو آپ ہیں. آپ کے باپ آدم کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ تاریخ بعثت رسول طے کر سکے. سلامت رہے. دیکھیے آپ کہیں کہ سن 40 عام الفیل میں منصب نبوت پر فائز ہوئے، لیکن جو فائز ہوا ہے وہ یہ کہے گا کہ غلط کنت نبیا وآدم بین الماء والطین. میں تو اس وقت بھی نبی تھا جب آدم درمیان آب و گل تھے، جب مٹی اور پانی کے مرحلے آدم طے کر رہے تھے. اس وقت میں محمد پیدا نہیں ہوا تھا، اس وقت تو میں نبی تھا. اندازہ تو فرمائیے نا، اندازہ فرمائے ذرا سا بلند ہو کر سلام بھیجے بابا سے بلند. ماشاءاللہ. تو پھر میں اتنے معزز اور پڑھے لکھے مجمع سے اور لاہور کے اس مرکزی اجتماع سے کیا یہ گزارش کرنے کے موقف میں درست ہوں کہ تاریخ مسلمان تو بہت دور کی بات ہے. میں نے سارے سن بتائے ہیں. 80 ہجری میں کون آیا، 90 ہجری میں کون آیا، 150 ہجری میں کون آیا، 256 ہجری میں کون آیا، 262 میں کون آیا. بہرحال جتنے بھی بنیادی طور پر ائمہ محدثین اور مورخین آئے وہ پیغمبر اسلام کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے کم سے کم 93 برس کے بعد آئے. تو 93 برس تک تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اسلام کیا ہے، سیرت اسلام کیا ہے. 93 برس میں تو 4 نسلیں گزر جاتی ہیں. توجہ ہے ذرا مطلب یہ میں پہلے عرض کر چکا. اور جو رسول ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نبی تھا جب آدم نہیں تھا. بہت توجہ. میں نبی تھا
جب آدم نہیں تھا تو پھر میں یہ سوال کرنے میں حق بجانب ہوں یا نہیں کہ جناب آدم اے ابو البشر آپ بیان کریں گے ہمارے نبی کی سیرت؟ بڑی توجہ میں سرکار آدم صلی اللہ سے پوچھتا ہوں آپ بیان کریں گے ہمارے رسول کی سیرت؟ تو جواب شاید بارگاہ آدم سے یہ آئے میں گستاخ نہیں ہوں، بارگاہ رسالت میں آدم کی سیرت بیان ہی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جب یہ نبی تھا میں نہیں تھا۔ یا اللہ یا اللہ، بڑی توجہ جب یہ نبی تھا، جب یہ منصب نبوت پر تھا میں نہیں تھا، میں تو درمیان آب و گل تھا۔ اب جملہ بڑا عجیب ہے، بین المائے والتین، پانی اور مٹی کے درمیان تھا، تو معلوم یہ ہوا کہ آدم تو خود پانی اور مٹی کے محتاج ہے۔ آدم پہلی مخلوق نہیں ہے، آدم سے پہلے مٹی بھی ہے پانی بھی ہے۔ جو ہے آدم سے، مولا آپ کو سلامت رکھے، یہی معیار میں چاہتا ہوں، آدم سے پہلے مٹی بھی ہے پانی بھی ہے۔ 8 سے زیادہ مقامات پر قرآن مجید میں ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا، مٹی سے بنایا۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرٌ مِّن طِينٍ، ہم نے بشر بنایا تین سے، بشر بنایا مٹی سے۔ یا خدا کے لیے تاریخ مسلمان لکھنے والے میرے اس جملے کو خالی نہ جانے دیں، اب قرآن کہہ رہا ہے ہم نے بشر بنایا مٹی سے، بشر مٹی سے بشر بنایا۔ بڑا تاریخی فیصلہ دے رہا ہوں، ہم نے مٹی سے بشر بنایا، یعنی قرآن نے قانون مقرر کر دیا کہ جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا۔ فیصلہ دینے جا رہا ہوں، پوری توجہ، میں مٹی سے بشر بنا رہا ہوں، یعنی طے ہے نا قرآن کا قانون کہ جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا، جو مٹی سے بنے گا وہ بشر ہوگا۔ اے عالم اسلام کے تاریخ نویسو، مجھے بھی تاریخ مسلمان سے گلہ یہی ہے، خدا کی قسم میں کہتا آ رہا ہوں، مجھے علی کی خلافت کا گلہ نہیں ہے، علی کی ولایت کا گلہ نہیں ہے، علی کے تخت حکومت کا گلہ نہیں ہے، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ مجھے سارا گلہ یہ ہے کہ آپ نے تاریخ مسلمان کو جن خطوط پر استوار کیا ہے اس کے ہر پیج پر، ہر باب پر توہین مصطفیٰ ہو رہی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ ہم نے آدم کو بنایا مٹی سے، مٹی سے بشر بنا ہے، مٹی سے بشر بنا ہے، مٹی سے بشر بنا ہے۔ مجھے تاریخ مسلمان سے گلہ یہی ہے کہ الحم سے لے کر بناس تک پورے قرآن مجید میں 17 مقامات پر جہاں آدم کو بشر بھی کہا گیا اور مٹی سے بنا ہوا بھی کہا گیا، اس آدم کو تو کوئی آدم کا بیٹا اپنے جیسا بشر نہیں کہتا، اور جس محمد مصطفیٰ کو پورے قرآن میں 70 مقامات پر کہا گیا حبیب میں نے تجھے نور سے بنایا، اسے 2 رکعت کا مولوی اپنے جیسا بشر کہہ کے اپنے کالے نسب نامے پہ مہر لگا رہا ہے۔ سلامت اور آپ کو سلامت رکھے۔ یہ تاریخ مسلمان ہے، یہ قرآن تو نہیں ہے۔ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے آدم کو مٹی سے بنایا۔ جس آدم کو قرآن نے مٹی سے بنا ہوا کہا، آج تک کسی آدم زادے نے، ہے میرے لفظوں کی قدر کرنے والا، آج تک کسی آدم زادے نے اس آدم کو نہ اپنے جیسا بشر کہا، نہ اپنے جیسا ان پڑھ کہا۔ آدم کی بات کر رہا ہوں، اس آدم کو نہ اپنے جیسا بشر کہا، نہ اپنے جیسا ان پڑھ کہا،
نہ اپنی طرح 40 برس کے بعد مسلمان مانا، میں بہت دور تک بات کر رہا ہوں سرکار، میں دعائیں چاہتا ہوں، نہ اپنے طرح 40 برس کے بعد مسلمان مانا۔ اور اگر کوئی محسوس کر رہا ہے ہماری گفتگو کے اس جملے کو تو نوٹ کر کے جائیں اس جملے کو خاص طور سے، اور پوچھیں اپنے اساتذہ سے جا کر کالجز اور یونیورسٹی میں کہ کس اندھیرے میں رکھا جا رہا ہے نسل مسلم کو۔ آج تک اس آدم کے لیے تاریخ مسلمان کے کسی موڑ پر بھی، کسی رخ پر بھی کسی مفتی کا اعتراض نہیں آیا کہ آدم کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا۔ آدم کو فرشتے بھی سجدہ کر لیں تو فرشتوں کے پر نہیں چلتے۔ میں روضہ رسول پر جا کر یا رسول اللہ بھی کہوں تو کافر ہو جاؤں۔ یہ عجیب تاریخ ہے، عجیب معیار ہے آپ کا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، خوشنود محمد آل محمد بآواز بلند صلوات۔ سب یہاں ہی حجت کریں گے، یہاں رائے پیش کریں گے، یہاں تفسیری منہ شگفیاں نکالیں گے۔ یہ وہ سجدہ نہیں تھا، وہ سجدہ تعظیمی تھا، وہ سجدہ احترام تھا۔ میں نے کب کہا کہ وہ سجدہ عبودیت تھا؟ یہ بتاؤ سجدہ تھا یا نہیں؟ سر جھکا تھا یا نہیں؟ میں نے کب کہا کہ یہ سجدہ عبودیت تھا؟ بتاؤ وہ سجدہ تھا یا نہیں؟ سر جھکا تھا یا نہیں؟ فرشتوں نے آدم اور مٹی کے سامنے سجدہ کیا تھا یا نہیں؟ بنتے رہو تم عالم الغیب جی، اس نیت سے کیا تھا۔ فرشتوں کی نیت تم جانتے ہو۔ کہاں ہے آیت میں بھائی مجھے بتائیے، کہاں لکھا ہوا ہے کہ وَإِذْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ ملائکتی انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں تو زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں۔ کہاں ہے آیت میں ہے فرشتوں جب میں اسے بنا دوں، سوار دوں، سجا دوں تو تم سب کے سب اس کے احترام میں جھک جانا؟ کہاں لکھا ہوا ہے؟ احترام کا لفظ بتاؤ، سجدے کا لفظ میں دکھاتا ہوں۔ کمال ہے، رسول تو عالم الغیب نہیں ہے، تاریخ مسلمان کا مورخ اتنا عالم الغیب ہے کہ فرشتوں کی نیت بھی جانتا ہے، اللہ کی مشیت بھی جانتا ہے۔ مل کر پوری طاقت سے صلوات بھیجے محمد علیہ بتائیں نا مجھے، جیسے ڈیبیٹیبل پوائنٹ، آئیے گفتگو کیجئے، بات کیجئے نا، بتائیں ہمیں۔ قرآن تدبر کے لیے ہے، اللہ نے حکم دیا سجدہ کرو، بس۔ اور میں کم سے کم پہ کمپرومائز کر رہا ہوں اس لیے کہ میرے رسول کی عزت کا سوال ہے۔ میں کم سے کم پہ کمپرومائز کرنے کے لیے تیار ہوں اس لیے کہ میرے رسول کی عزت کا سوال ہے، اور رسول نام ہے کائنات کی عزت کا۔ اگر رسول کی عزت نہیں ہے تو کائنات میں کسی کی عزت نہیں ہے۔ کوئی سرزمین عرب پر کوئی قبیلہ صاحب عزت نہیں تھا، میرے رسول کی جوتیوں کے صدقے میں سارے بے عزتوں کو عزتوں دا۔ کہاں سے یہ باتیں کر رہے ہیں؟ میرے سامنے یہ تعریف کیسے اڑاؤ ہسٹری آف سارسنس، اڑاؤ ہسٹری آف اسلام، جسٹس تاریخ امیر علی، اٹھاؤ ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن ایمپائر، اٹھاؤ تاریخ ابو الفدا، اٹھاؤ اپنی ساری وہ کتابیں، وہ جو جزیرہ نما ہے، اٹھاؤ ڈکلائن اینڈ فال آف دی رومن ایمپائر، اٹھاؤ تاریخ ابو الفدا، اٹھاؤ اپنی ساری وہ کتابیں، وہ جو جزیرہ نما عرب کے سن 40 عام الفیل سے لے کر پیغمبر کی 23 برس کی بے-ستھی زندگی پر محیط ہے، وہ ساری زندگیاں نکال کر دیکھو، اپنی تحریریں نکال کر دیکھو، اگر پورے عرب کے 365 قبیلوں میں ایک قبیلہ بھی بنی ہاشم کے علاوہ عزت دار نظر آ جائے میں مذہب تبدیل کر دوں گا۔ ساری عزتیں ایک بنی ہاشم نے دی۔ اسے کہتے
کتنے قبیلے تھے عرب میں؟ 360. جتنے قبیلے اتنے بت. کعبے میں اتنے ہی بت تھے نا, 360 بت تھے نا, تو 360 قبیلے تھے. یہ 360 قبیلوں میں کوئی عزتدار قبیلہ نہیں تھا. ان کا کام کیا تھا؟ بت گری, بت پرستی, بت فروشی. اب بتائیے بت گری میں کیا عزت ہے, بت فروشی میں کیا عزت ہے؟ یعنی آپ نے دیکھا کافروں کا مزاج. کافروں کے یہاں مذہب بھی تجارت ہوتا ہے. بت فروشی کے لیے بت گری کرتے تھے. میں بڑا تاریخی جملہ کہہ رہا ہوں. بت فروشی کے لیے بت گری کرتے تھے. معیشت کا مسئلہ تھا. تو میرے نوجوان دوستوں, میں تاریخ کا جس نکال کر آج آپ کے شاداب حافظوں کی نظر کر رہا ہوں, بت فروشی کے لیے بت گری کی جاتی تھی. تو آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ علی دشمنوں کی بغاوت سے, علی سے دشمنی نہیں کریں گے لوگ تو دوستی کریں گے. علی نے ان کی معیشت پہ ضرب ماری ہے. معیشت کی روٹیاں روک دیا میری کلیئر نا بالکل سلامت رہے. کیوں کریں گے علی دوستی؟ کیوں علی سے دوستی ہوگی؟ علی نے بت گری کو بھی ختم کیا, بت فروشی کو بھی ختم کیا, بت پرستی کو بھی ختم کیا. تو بت پرستی شاید وہ درگزر کر جاتے, لیکن جو یہ بت گری تھی اور بت فروشی تھی, یہ تو معیشت کا مسئلہ ہے. معیشت کے دشمن کو کیسے معاف کر دیں گے؟ علی نے ایک بت کو نہیں چھوڑا. اور پیغمبر اسلام کا یہ خطبہ موجود ہے فتح مکہ کے موقع پر کہ یا علی, بدر کے بھی تم فاتح, احد کے بھی تم فاتح, خیبر کا صحرا بھی تمہارے سر, خندق کا صحرا بھی تمہارے سر, ہجرت کے دولہا بھی تم, شب ہجرت کی شب معراج کے میزبان بھی تم. ساری فضیلتیں علی تمہارے لیے ہیں. تم نے بڑے بڑے سر اٹھے ہیں, بڑے بڑے کافروں کی ناک زمین پر تو نے رگڑی ہے ابو طالب کے بیٹے. لیکن آج فتح مکہ کے دن جو میں کام تجھ سے لینے جا رہا ہوں یہ ساری جنگوں سے زیادہ ہے. اس لیے کہ بت نہیں توڑنا ہے, سارے بت پرست قبیلوں کی دشمنی مول لینا ہے. مسلمان ہو گئے تو کیا ہے, تو اسی کے پجاری. اب کتنے قبیلے جیو جیو. یہ دو نوجوان نسل کو پیغام. کیا نظریہ جناب, کیا صلوات محمد علیہ. آپ تاریخ مسلمان لکھنے والے اس فتح مکہ کے واقعے کو صرف یہ کہہ کر لکھ جاتے ہیں صاحب سب کو معاف کر دیا, سب کو معاف کر دیا, اور یہاں تک کہہ دیا جو ابو سفیان کے گھر میں پناہ لے رہے اسے بھی امان ہے. اس میں ابو سفیان کی فضیلت نہیں ہے. بتانا یہ تھا رسول اللہ کو کہ آج کسی پر تلوار نہیں چلے گی, جو میرے بدترین دشمن کے گھر میں بھی ہوگا وہ بھی بچے گا. یہ بدترین ہونے کی دلیل ہے. یہی سوال کیا تھا نا. یہ نوجوان دوستوں کو کنفیوژن تھا. سب یہ کیا کہا حضور نے, اس کے گھر کو جائے امان قرار دیا, گھر کو نہیں اس کے کردار کو دکھایا ہے. یہ بصیرت رسالت محاب ہے کہ آج اگر کلیجہ چبانے والے کے گھر میں بھی کوئی کافر بھی پناہ لے لے گا نا, میری تلوار کی سر میں نہیں آئے گا. This is the maximum. سلامات بھیجے نا محمد علیہ. تاریخ مسلمان کو کس رخ پہ ڈال رہے ہیں, کہاں لے جا رہے ہیں تاریخ, کیا دے رہے ہیں نوجوان نسل. یہ فتح مکہ کے موقع پر جو دوشی احمد پر بلند ہو کر ابو طالب کا بیٹا, میں فتح مکہ کے واقعات اور بت شکنی کی تفصیلات نہیں پڑھ رہا, ایک جملہ مجھے اس کرنا ہے. یہ جو بت شکنی علی کر رہے ہیں, پیغمبر نے کہا یا علی سب سے مشکل کام آج ہے, اس لیے کہ باقی جنگوں میں انفرادی قبیلے اکٹھے ہوتے تھے. آج تو کوئی قبیلہ بچے گا نہیں جو تم سے دشمنی نہیں کرے گا, اس لیے کہ 360 ہیں.
جس کا بت توڑو گے اس کی دشمنی لوگ. جس قبیلے کا بت توڑو گے ظاہر ہے وہی دشمن ہوگا. دوش توجہ کر لیں جملے پر جانے محترم, دوش پیغمبر پر ہے نا علی. مجھے نہیں پتا, ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ نبوت کے دونوں شانوں کے درمیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا. بس کعبے میں محمد ہے, محمد کے دونوں کاندھوں کے درمیان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی مہر ہے. جہاں سے محمد رسول اللہ ختم ہو رہا ہے وہاں سے علی ولی اللہ طلوع ہو رہا ہے. کوئی ہے جملے کرنے والا؟ دونوں ہاتھ بلند کر کے جو نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. نعرہ حیدری. اچھا آپ اتنا خوبصورت سنائے تو بیٹے, میرا بیٹا ماشاءاللہ خطیب نوجوان مولانا ناصر عباس یہاں موجود ہے, خوبصورت اس سے لاہور میں پڑھے ہیں, وہ یہاں ہے. بیٹا تمہارے لیے ایک تاریخی شعر کہہ رہا ہوں اور سارے صاحبان ذوق کے لیے کہ خواجہ فرید الدین عطار ایک پہنچا ہوا ولی اس پورے منظر کا قصیدہ لکھا ہے 78 اشعار پر. خانہ کعبہ, گچھی کنی, دوش رسول, علی کے قدم, لات کی موت, منات کی موت, عزا کی موت. اب یہ لات و منات و عزا کے پیروکار کل علی کو معاف نہیں کر رہے تھے, آج علی والوں کو کافر کہہ رہے ہیں. توجہ کریں یہ 78 اشعار کا قصیدہ ہے, میں سارا نہیں سنا سکتا مگر جو اس میں خوبصورت ترین شعر ہے, جو فوٹوگرافی کی ہے میرا بیٹا, ویڈیو کی ساری صلاحیتیں استعمال کر کے بھی اتنا خوبصورت فوٹو نہیں لے سکتے جو خواجہ فرید الدین عطار نے ایک شعر میں محمد علی کو کہنا صاحب دکھایا ہے اور بڑے عجیب منظر سے دکھایا ہے کہ محمد کے کاندھے پر علی کیسے ہیں, شد بدوش احمدن رشک ملک. نہیں اب آپ کو سمجھنا ہے صاحب, اس میں تو خطابت نہیں ڈالوں گا, ڈال نہیں سکتا. یہ تو آپ کو اپنا معیار سماعت اور ذوق آسمانوں میں لے جانا ہے. نجف کی دہلیز تک آپ کا نعرہ جانا چاہیے. دوسرا مصرع سن کر خواجہ فرید الدین عطار کہتے ہیں شد بدوش احمدن رشک ملک چون دعائے مستجابن برفلک. محمد مصطفیٰ کے کاندھے پر وہ رشک ملک علی اس طرح آیا جیسے قبول ہوتی ہوئی دعا آسمان پہ جاتی ہے. نہیں ایسے نہیں. یہ تاریخی مجمع بہت تک کھڑا ہوا, اس پورے علاقے کا سب سے بڑا مجمع مولا سلامت رکھے, چشمے بد سے محفوظ رکھے. آپ سب کو ہزاروں دعائیں, ماں اور بہنوں کی دعائیں لیتے ہوئے پوری طاقت اور توانائی سے یہ خطیب آل محمد کرایا ہے. نہیں مجھے باہر کے ہاتھ بھائی نہیں نظر آئے. ہاں جی بیٹا. سلامت رہے آپ. مولا اتنی بڑے صلوات بھی بھیجتے ہیں بابا جی بہن. خدا کی قسم اس خوبصورت مصرے کو میں تو ساری رات پڑھتا ہوں. شد بدوش احمدن رشک ملک. رشک ملک, علی تو رشک ملک ہے اور جو علی کا نبی ہے وہ مولوی جیسا ہے. کمال ہے یہ تاریخ مسلمان. بدتمیز تاریخ, جاہلوں کی تاریخ, بے وقوفوں کی تاریخ, احمقوں کی, گدھوں کی تاریخ. یہ تاریخ ہے. بھائی جان بھائی آپ کل کہاں تھے آپ؟ کراچی سے آگے بھی کل آپ نہیں آئے, یہ کوئی بات ہے. اس سے صلوات بھیجے محمد علیہ وسلم. شد بدوش احمدن رشک ملک چو دعائے مستجابن برفلک. علی دوش پیغمبر پہ ایسے آیا ہے جیسے قبول ہوتی ہوئی دعا آسمان پتا. کیا خوبصورت انداز ہے. محترم یاد رکھو, اصلاح کر لو, اصلاح کر لو. میں کل ہر بتا بھی چکا ہوں گزشتہ شب کی مجلس میں, نہیں لکھ سکتے اگر حقائق پر مبنی تاریخ اسلام نہ
لکھو ہمیں پیدائشی مجبوریوں کا علم ہے. ہمیں علم ہے پیدائشی مجبوریوں کا. اندھیرے کبھی اجالوں کے تذکرے پسند نہیں کرتے. ہم جانتے ہیں لیکن ہم نے تو حل بتایا ہے. اس سے زیادہ اور ہم کیا کہیں. کم از کم غیر مسلموں نے جو تاریخ اسلام رقم کی ہے, جس کا ایک حوالہ میں نے گزشتہ شب دیا تھا ایڈورڈ گبن کی کتاب کا, نہیں لکھ سکتے. کم از کم ایڈورڈ گبن کی ڈکلائن اینڈ فال آف دا رومن ایمپائر کا اردو ترجمہ کر کے اپنے کالجوں اور یونیورسٹیوں میں داخل کر دو. اس کا ٹرانسلیشن ہی کرا لو. تمہارے پہ ذمہ داری بھی نہیں آئے گی بھائی اس کا لکھا ہوا ہے, ہمیں وہی کافی. اس طرح کرتے اس میں کیا حرج ہے؟ توجہ, اس میں کیا نقصان ہے بھائی؟ اس نے اتنا ہی تو کہا ہے نا کہ پیغمبر نے اعلان رسالت کیا. کل میں سنا چکا آپ کو تفصیل. تو اس خاموش سناٹے میں ایک بچہ تھا نا جو اٹھا تھا, اور اس نے اپنی پوری طاقت سے کہا تھا میں آپ کا مددگار, میں آپ کا مددگار, میں آپ کا گواہ, میں آپ کی گواہی دیتا ہوں. یہی ہے نا, یہی کلاس کیا تھا نا, ہے نا ذہن میں. میموری کریکٹ کرے نا, ذرا سا ڈسکنیکشن نہیں ہونا چاہیے جو ایسی اہم گفتگو کے دوران. اس لیے سارے ذہن کریکٹ کریں اپنے آپ کو, پوری کنسنٹریشن نہیں تھا. یہی میں نے قرض کیا تھا نا. تو جیسے اب جملہ دیکھیں گبن کا کہ جیسے ہی علی نے یہ اعلان کیا نا کہ میں تصدیق کرتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں, ویسے ہی گبن کے جملے یہ ہیں, سنو, لسن, بیہولڈ مائی بردر, بیہولڈ. اب انگریزی جاننے والے جانتے ہیں اس کے معنی. Behold my brother, behold my successor, my Khalid. خوب پہچانو, خوب جان لو, ساتھ رہنا, دوری نہ رکھنا. میرا بھائی بھی یہ ہے, میرا وزیر بھی یہ ہے, میرا جانشین بھی یہ ہے, اس کی اطاعت کرنا. میں تاریخ مسلمان کے مورخ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, یا مجھے مطمئن کر دیں, یا جو میں کہہ رہا ہوں اسے تسلیم کر کے مجھے بتا دیں کہ اگر پیغمبر اسلام نے وانذر عشیرتک الاقربین کی آیت کے نزول کے بعد دعوت ذو العشیرہ میں علی کے لیے کوئی اہم ترین اعلان نہیں کیا تھا, تو ابو جہل کا یہ جملہ تو آپ کی تاریخ مسلمان میں بھی موجود ہے نا کہ لو ابو طالب اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, اب بیٹے کی بھی اطاعت کرنا. اگر کوئی اعلان نہیں نہ بیٹا نہیں, ابھی نعرہ نہیں, چلو ذرا سا اس کا نتیجہ لیں, پھر انشاءاللہ نعرہ لگائیں گے. خوب یہ جملہ تو آپ کی یہاں ہے نا, یہ متفقہ جملہ. بھائی 40 سردار بیٹھے ہوئے ہیں وہاں, یہ ابو جہل صرف ابو طالب سے کیوں کہہ رہا ہے؟ سرسری نے گزرا کرے تاریخ سے, یہ ابو جہل ابو طالب سے کیوں کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے. تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے. ابھی یہی رکے, ان کے ایمان کی دلیل. ابو جہل کہہ رہا ہے زبان کفر پہ حق جاری ہے. اب تک تو کے لیے غور کر لیں, مجھے دوسرا جملہ نہ کہنے دیں. اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, یعنی اعلان کیا نا ابو جہل نے کہ دعوت ذو العشیرہ کے دن تک ابو طالب بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے. تاریخ کے کسی ادب میں اور سوشالوجی کے کسی اصول میں اور سوشل ویلیوز کے کسی قانون میں چچا پر یا باپ پر بھتیجے یا بیٹے کی اطاعت واجب نہیں ہے. لیکن ابو جہل نے کہا ہے کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے, تو اطاعت بھتیجے کی نہیں ہوتی, عقیدے کی ہوتی ہے. اب تک تو بھتیجے کی اطاعت, ابھی اطاعت کی کوئی آیت نہیں آئی ہے. میرے بھائی رضا زیدی نے اشارہ دیا وہاں سے, ابھی تک اطاعت کی کوئی, اطاعت رسول کی کوئی آیت نہیں آئی
کہ ابو جہل انڈورس کر رہا ہے کہ آیتوں کے آنے سے پہلے ہی آپ تو اطاعت کرتے تھے، اللہ تو بعد میں کہے گا نا کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ نہیں، میں جو کہنا چاہ رہا ہوں نہیں ابھی تک کہہ سکا، آپ یقین کیجئے، جو لفظ مولاتے ہیں اس ممبر کا کچھ حد کا، تاکہ میں آپ کے دل و دماغ کی گہرائیوں میں جو بتا دوں۔ ابو جہل کہہ رہا ہے کہ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے، یہ ابو جہل جانتا ہے کردار ابو طالب کو، یہ پورا کریکٹر جو گزرا ہے یہ اطاعت رسول میں گزرا ہے ابو طالب کا۔ تو تاریخ مسلمان کے مورخ اپنی فکر کو کم از کم فکر ابو جہل سے تو برابر کر لو۔ بس میں سے بڑا جملہ نہیں کہہ سکتا، نہیں کہہ سکتا۔ آخری آدمی تک دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری۔ مولا سلام مل کر اور آپ کو سلامت کے بہت خوبصورت بیان کر رہے ہیں آپ، اور یہ سلسلے رکا نہیں کرتے۔ اب تک تو بھتیجے کی اطاعت کرتے تھے، اب تک تو آج تک تو کمال ہے۔ تاریخ مسلمان کا مورخ کم از کم اپنی فکر کو 1418 ہجری میں فکر ابو جہل کے برابر تو لائے، اس کے بعد کہیں پھر فکر علم شروع ہوگی، فکر علم ارتقائی مرحلے طے کرے گی، تو پھر کہیں فکر سلمان آئے گی۔ فکر سلمان کی کوئی منزل پر خدا نہ خواستہ اگر پہنچ گیا، بہت بڑی منزل، غلط کرنا صاحب بہت بڑی منزل ہے، نہیں فکر سلمان پہ کون پہنچے گا بتائیں؟ 1,23,000 مسلمان ہیں رسول اللہ کے زمانے میں، فکر سلمان تک کوئی بھی نہیں پہنچا۔ کوئی پہنچتا تو مکے کا رہنے والا تھا، مدینے کے رہنے والے تھے، عرب کے رہنے والے تھے، کوئی بھی اگر فکر سلمان تک پہنچتا تو سلمان کے علاوہ کسی کے لیے تو پیغمبر کہتے ہیں سلمان ہوں منا اہل البیت، کسی کے لیے نہیں کہا، اکیلا ہے سلمان اس منزل میں۔ توجہ، میں نے پہلی مجلس میں کچھ کیا تھا، آپ کے ذہن میں ہے سلمان اکیلا ہے اس منزل میں۔ ابھی ایمان کے 9 درجوں پر کوئی فائز نہیں ہوا 1400 برس میں، رسالت کے زمانے سمیت۔ دی اونلی ون سلمان۔ کیوں بھائی کیا کیا سلمان نے؟ نمازیں زیادہ پڑھ لی، تو روزے کچھ زیادہ رکھ لیے تھے، تو حج زیادہ کر لیے تھے۔ وہی جو مذہب رسالت میں سب بیٹھے تھے وہ بھی بیٹھے تھے، سب نے کرنا پڑا تھا، انہوں نے بھی کرنا پڑا تھا، سب نے ہجرت کی تھی، انہوں نے بھی ہجرت کی تھی۔ کیا ہے ڈسٹنکشن کی وجہ، کیا ہے سبب، کیا ہے؟ سوچو، یہ ہے انسانیت کا تقاضا، اور یہ ہے فکر اسلامی کے رکو ٹھہرو سوچو، یہ ہے دیانتداری، علمی دیانتداری۔ آخر کیا خاص بات ہے سلمان میں؟ کون سا خصوصی کام سلمان نے ایسا کیا کہ منا اہل بیت کی منزل پر بھی ہے اور ایمان کے 9 درجوں پر بھی ہے؟ میں سب کے لیے حسن ظن رکھتا ہوں، اس دور کے سارے مسلمانوں کے لیے، میں سب کے لیے کہتا ہوں، اس دور کا کوئی مسلمان تارک الصلاۃ نہیں تھا، سب نماز پڑھتے تھے، سب پیغمبر کے اقتداء میں نماز پڑھتے تھے۔ چھوٹی بھائی کلیئر ہے؟ اور اب مجھے کہنے کا جملہ، سارے نمازی تھے، سارے کلمہ پڑھنے والے تھے، سارے بزم رسالت میں بیٹھنے والے تھے، سارے ہجرت کرنے والے تھے، سارے چندہ دینے والے تھے، سارے مشورہ دینے والے تھے، جن کا مشورہ دینے والے تھے۔ بھائی خدا کے لیے سوچیں، 87 غزوات نبی ہوئی ہیں، غزوے ہوئے ہیں 87 تاریخ میں، 23 برس میں جو غزوے کہلاتے ہیں، باقی سب سریے ہیں، سب مشوروں میں شامل تھے، سب مشورے دے رہے تھے۔ تو یہ بھی کوئی کمال کی بات نہیں تھی، سب نے بھی مشورے دیے تھے، سلمان نے بھی ایک مشورہ دیا تھا، آج تک تاریخ میں نوٹ ہے وہ مشورہ۔ سرکار ہمارے ایران میں یہ ہوتا تھا کہ جب دشمن کو روکنا ہوتا تھا درمیان میں خندق بنا لیا کرتے تھے، سلمان کا مشورہ۔ مجھے جملہ پھر کہنے کی اجازت ہے
کہ سارے عالم اسلام کے راویوں کو چیلنج کر کے میں یہ جملہ کہتا ہوں، آپ لکھتے رہے تاریخ مسلمان نے فلاں سے مشورہ لیا، رسول نے فلاں سے مشورہ لیا، رسول نے فلاں سے مشورہ لیا، کسی کی سند پیش نہیں کر سکو گے، لیکن سلمان کے مشورے جنگ خندق کی سند بھی موجود ہے، جگہ بھی موجود ہے، مقام بھی موجود ہے۔ اگر تاریخ میں کسی کے مشورے کی بات مانی گئی ہے تو وہ سلمان ہے۔ یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اس پر میں پھر کبھی انشاءاللہ بات کروں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھے جانا مطلب، لیکن پھر اس کے باوجود بھی سلمان کی آخر کیا خصوصیت ہے کہ ایمان کے 9 درجوں پر بھی ہے، من اہل البیت کی منزل پر بھی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ اجداد محترم، جو جہاں بیٹھا ہے، میں ایک جملے میں وجہ بتا رہا ہوں، اور علماء کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھنا کہ اس صفت میں، اس فضیلت میں سلمان کا کوئی شریک نہیں ہے۔ سب نمازیں پڑھتے تھے، سب کلمہ پڑھتے تھے، سب روزہ رکھتے تھے، سب اچھے تھے، سب نیک تھے، سب کو نیک مانتا ہوں، لیکن سلمان ان سب سے بلند ہو کر ملیت کی منزل پر اس لیے آئے، ایمان کے 9 درجوں پر اس لیے آئے کہ سلمان کے علاوہ پورے عرب میں، پورے مکے میں، پورے مدینے میں کوئی مسلمان ایسا نہیں تھا جو اپنی داڑھی سے در بطول پر جھاڑو دیتا ہو۔ یہ کسی دوسرے بنا عظمت سید میں معذرت چاہتا ہوں، جذبات کی بڑی عظیم منزل آ گئی، لیکن مجھے بھی مسائل تک جانا نہیں ہے، چند باتیں اور کرنا، سارا بھیجیں بابا نے خوشنود یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا بآواز بلند صلوات۔ کوئی ایک نام پیش کرے تاریخ مسلمان کہ سلمان کے علاوہ بھی کسی کی داڑھی نے در بطول پر جھاڑو دی، دی اونلی ون۔ کعبے کے دروازے پر جا کر بھی، آج بڑے سے بڑا، چھوڑے حاجی کی بات نہیں کرتا، امام کعبہ بھی نے، کعبہ نے بھی آج تک کعبے پر اپنی داڑھی سے جھاڑو نہیں دی ہوگی، لیکن دلیل وہ ہوتی ہے جس کا کوئی توڑ نہ ہو۔ ہاتھو برہانکم ان کنتم صادقین، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو پھر دلیل بھی لے کر آؤ۔ یہ قرآن کا مزاج، ایک نام کوئی پیش کرے، لیکن یہ صرف سلمان ہے، 350 برس کا سلمان داڑھی سے جھاڑو دے رہا ہے، بس یہ ہے فضیلت۔ اب کرو عبادت کا پیمانہ مقرر، اب کرو تقرب الہی کا پیمانہ مقرر، اب کرو قربت الہی کی میلان کا تعین۔ کہ ایک صحابی نے پوچھا، سلمان تمہاری اتنی ضعیف العمری ہے، اتنی طویل عمر ہو گئی ہے، ساری عمر ہو گئی ہے، تمہیں خدمت خاندان رسالت کرتے ہوئے اپنے لیے کم از کم ایک جھونپڑا بنوا لیتے، ایک کٹیا بنوا لیتے، ایک مکان تو رہنے کے لیے بنا لو۔ دوستوں، آسمانوں تک جا کر سلمان کو عقیدت کا خراج پیش کرنا ہے، سلمان کوئی جھونپڑی بنوا لو، کوئی کٹیا تو بنوا لو، اپنے لیے رہنے کے لیے کوئی جگہ تو رکھ لو۔ سلمان بے ساختہ بطور کی جوہری کو بوسہ دے کر کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے گھر بنوانے کی، گھر بنوایا جاتا ہے آرام کے لیے، آرام وہ کرتا ہے۔ بے ساختہ بطور کی جوہری کو بوسہ دے کر کہتے ہیں کہ مجھے کیا ضرورت ہے گھر بنوانے کی، گھر بنوایا جاتا ہے آرام کے لیے، آرام وہ کرتا ہے جس کے پاس کوئی وقت ہو۔ میرے پاس کوئی وقت نہیں ہے، صبح ہو جاتی ہے، توجہ، میرے پاس کوئی وقت ہی نہیں ہے آرام کرنے کا، میرا دن گزر جاتا ہے محمد علی کے چہرے کی تلاوت کرتے ہوئے، رات گزر جاتی ہے بطول کی دہلیز میں جھاڑو دیتے ہوئے۔ گھر کس لیے بناؤں؟ یہ ہے معیار تقویٰ، یہ جناب سلمان کے رس ہے۔ سلامت آواز بلند سلوات ہے۔ دیکھیں، بات اس نتیجے تک یقیناً آ جائے کہ پیمانے تقرب مقرر کرو۔ تاریخ مسلمان مرتب کرتے وقت ابو جہل کہہ رہا ہے اب تک تو بھتیجے کی اطاعت، آج سے بیٹے کی بھی اطاعت کرنا۔
اگر دعوت ذوالشیرہ میں کوئی اعلان ہوا ہی نہیں علی کے لیے تو ایک باپ پر ایک 12 برس کے بچے کی اطاعت کیوں واجب ہو رہی ہے؟ اور باپ بھی ابو طالب جیسا، باپ بھی رئیس بطحہ جیسا، باپ بھی بعثت البرد جیسا، باپ بھی وارث انبیاء جیسا، باپ بھی محسن رسالت جیسا. یہ ابو جہل نے جملہ کیوں کہا؟ پورے مجمع کی توجہ چاہتا ہوں. ابو جہل کا جملہ یہ بتا رہا ہے کہ اسی دعوت ذوالشیرہ میں علی کے لیے کسی ایسے منصب کا اعلان پیغمبر کر چکے تھے. ایسا منصب تھا، میں نام نہیں لے رہا، بہرحال ایسا منصب تھا کہ جہاں ایک باپ پر ایک 12 برس کے بیٹے کی اطاعت واجب ہو جاتی ہے. کوئی ایسا منصب تھا تو اپنی فکر کو فکر ابو جہل کے برابر تو لاؤ. ابو جہل سمجھتا ہے کہ ولایت علی کے معنی کیا ہے، کہ جہاں علی کے باپ پر بھی علی کی ولایت کا اقرار واجب ہے تو جہاں علی کے ابو طالب جیسے باپ پر علی کی ولایت کا اقرار واجب ہے، وہاں کس باپ کا بیٹا ہے جو علی ولی اللہ کا انکار کرے؟ مانا دیکھیں مولا سلامت ہو. دستور تیرا اسوہ شبیر نہیں ہے، اسلام تیرا تقریب ہے، تعمیر نہیں ہے. ہر ایک پہ لگا دیتا ہے تو کفر کے بدلے اسلام تیرے باپ کی جاگیر ہے. مل کر آخری آدمی تک دور دور تک میرے دوست مصطفیٰ جو بیتی جائلی ادناش رسفت میں نے خود بند باندھا ہوا ہے اس نعرے پر تاکہ زیادہ سے زیادہ وقت آخری میں اس میں چالاز کریں گے. چلے سلامت بھائی محمد علی محمد. لیکن بھائی یہ حقائق ہیں، these are the facts. یہ وہ حقائق ہیں جو آپ نے لکھے جہاں سے آغاز ہو رہا ہے. اور پھر یہ بھی تو سوچے کہ کنت نبی آدم بین الماء والطین کا دعویٰ کرنے والا رسول مٹی اور پانی کے درمیان تسلیم کرنا پڑے گا کہ جب اولاد آدم کا باپ آدم بھی نہیں تھا تب فاطمہ زہرا کا بابا تھا. میں نے سوچ سمجھ کے جملہ کہا ہے. جناب زہرا سلام علیہا بآواز بلند صلوات. اور سنیں یہ ہزاروں کی تعداد میں جو خواتین آ رہی ہے، میری مائیں بہنیں، مولا سلامت رکھے تمہارے بچوں کو سلامت رکھے. جملہ کہہ رہا ہوں جان محترم، تو یہ تو طے ہے نا منطقی طور پر، کم از کم قرآن ہی کو کہیں بنیاد بنا کر تاریخ کا کوئی باب تو سیدھا کر لے، کوئی رخ تو صحیح کر لیجئے. طے ہے نا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں، ماننا پڑے گا نا کہ جب آدم بنے تو مٹی سے بنے اور پانی سے بنے. تو آدم سے پہلے مٹی بھی تھی، پانی بھی تھا، لیکن آدم سے پہلے آدمی نہیں تھا. اتنا ہے میری جان. آدم سے پہلے آدمی نہیں تھا، اور جب آدمی نہیں تھا تو بس آدمی نہیں تھا. پھر کسی زمانے کا بھی آدمی نہیں تھا. اگر آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتا نا. آدمی نہ ہوتا تو آدمی چلتے چلتے مکے تک نہ پہنچتا. آدمی نہ ہوتا تو چلتے چلتے مدینے تک نہ پہنچتا. آدمی نہ ہوتا تو بس میری رسالت تک نہ پہنچتا. آدمی نہ ہوتا تو کافر مسلمان نہ ہوتا. سارے آدم کی وجہ سے ہے نا. سبب کون ہے؟ سارے آدم، پوری توجہ، سارے آدم کی وجہ سے ہے نا. آدم سے آدمی ہے، سب بنی آدم ہے. اس گروپ پر، اس چھوٹے سے سیارے پر بسنے والے سب بنی آدم ہیں، چاہے مسلم ہو یا غیر مسلم ہو. آدم کے بیٹے ہیں، آدم کے بیٹے ہیں. انی
انی خالق بشر من طین، مگر میں نے آدم کو پیدا کیا ہے مٹی سے. سارے آدم کے بیٹے ہیں، آدم مٹی کا بیٹا ہے. اللہ اکبر، کیا صبح ہے بزرگ محترم. میں نے کہا میں تفسیر نہیں کروں گا، بڑی نازک منزل ہو جاتی ہے، اشارہ دیکھ کے گزر جاؤں گا. آیت